سنی ہوگا اہل بیت کا محب، تو جو اہل بیت سے سینہ خالی ہوگا وہ کسی اور کا سینہ ہوگا، سنی کا سینہ نہیں۔ اچھا انہوں نے یہ کہا ہے، اب اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھیں، وہاں تو قلم ہی توڑ دیا، سادہ سے انداز میں کیا کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی سنیوں نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا نہیں کیا، سنی جو ہیں یہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے، جی محرم آتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ شعر کسی شیعہ نے لکھا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نور کی یہ کیسے کہا تیری نسل پاک میں ہے، جھوم کے تیری نسل پاک میں ہے، کسی شیعہ نے راگ لابا جی؟ یہ کسی دو ٹکوں پہ اپنا ایمان بیچنے والے شاعر نے لکھا ہے؟ اچھا چلو مانا جی اہل سنت کے امام لکھ ہی گئے تھے، تو کوئی ایک سنی دکھاؤ نا جس پہ بجلی گرتی ہوئے شیر سے، جو مر جاتا ہوئے شیر سے، جس کا بیڑا غرق ہوتا ہوئے شیر کو سمجھے۔ کوئی سنی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا کہ جیسے یہ شیر پڑھا جائے اس کے چہرے پہ رحمت انہی محفل ہو یہ شیر پڑھ دو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہوگا، تو ہے اے تیرا سب انہی محفلیں جاگ جاتی ہیں، اٹھ جاتی ہیں۔ یہ تو مجد الفسانی نے کہا، میر عبدالواحد بالگرامی نے کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا، سادی شیرازی سے بھی پوچھو نا کیا سبحان اللہ۔ سادی شیرازی آج سے 800 سال پہلے اہل سنت کا ترانہ گاتے ہوئے اہل سنت اہل بیت کی محبت کیسے لکھتا ہے؟ چند شعر انہوں نے اوپر ذرا خلفائے راشدین کی شان میں بھی لکھے، وہ بھی سنا دوں سبحان اللہ۔ پھر میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں تاکہ آپ کا نظریہ سیدھا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں درود ملک بر روان تو بات، بر اصحاب و بر پیر روان تو بات۔ یہ سادی شیرازی درود ملک بر روان، فرشتوں کا درود ہے، درود ملک بر روان تو بات، بر اصحاب و بر پیر روان تو بات۔ نخستی ابو بکر پیر مرید، عمر پنجہ بر پیچ دیوے مریض، خردمند عثمان شب زندہ دار، چہارم علی شاہ دلدل سوار، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوتم رب کو نیور قبول منو دست دامان آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت کا سرمایہ ہے، اسی کا ترجمہ کیا کس نے؟ میاں محمد بخشار بالکل اسی کا ترجمہ کیا۔ کیا کہتے ہیں پیر، میں نے شعر پڑھا پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک بڑی کانفرنس تھی، اس کو میں پڑھا نخستی، بہت مجمع لگا تھا بڑے علماء تھے، تو میں نے بار بار دہرایا نخستی نخستی، تو آگے سے یہ ہماری زبان نہیں تو فارسی ہے، تو آج کل فارسی متروک ہو چکی ہے، بعض علماء بھی فارسی سے عاجز رہ گئے، تو مجھے کہتے آگے نہیں پڑھ رہا، تو میں نے کہا آگے پڑھتا ہوں کبھی اٹھاؤ تو صحیح کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نخستی ابو بکر پیر مرید نخستی، میں نے روک کے میں نے کہا ذرا فرید الدین اتار سے بھی پوچھنا، وہ اول پڑھا، وہ کہتے خواجہ اول کہ اول یار اوست، سبحان اللہ۔ خواجہ اول کے اول یار اوست، ثانی اثنین لہما فی الغار، سب سے پہلا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہے پہلا ہے، پہلا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں محمد بخشیہ ترجمہ کرتا کہتے پیر مرید صدیق اکبر خان پہلے یار پیارے، حق جنہ دے ثانی اسنین الہما فی الغار، دوجا یار فاروق عمر سی عدل کی تاجس چھڑ کے، اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے، شب دار خانی سی تری جا جام میں جو قرآنی، عثمان ذوالنورین پیارا مہتر یوسف ثانی۔ آگے قلم دوڑتا ہے کہتے چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی، سبحان اللہ کو، چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی، دل دا سوار علی ہے حیدر شیر حقانی۔ آگے جو کہا نا سادی شیرازی نے، خود آیا بحق بنی فاطمہ سبحان اللہ کہ برکول ایمان کنم خاتمہ، کہتے ہیں اے اللہ
فاطمہ کی اولاد کے صدقے سے میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا. سبحان اللہ. پھر اگلا جملہ کہتے ہیں اگر دعوت امرد کو ریور قبول, میں عاجز مسکین بندہ ہوں, تو میری دعا کو قبول کرے تیری مرضی ہے, رد کر دے تیری مرضی ہے. میرے پاس کوئی شے ہے؟ کہتے نہیں, ایک ہے. ایک ہے, وہ کیا ہے؟ کہتے منو دستو دامان آل رسول, ہاتھ میرا ہے دامن آل رسول کا ہے, تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اب تو جان میرا معاملہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میاں صاحب نے اسی کو ادا کیا. کہتے توڑے رد سوال کرے سے توڑے عرض قبولے. سبحان اللہ. ابھی سمجھ لیتے ہو نا, یہ ادھر کوئی کھڑی شریف کے افراد یہاں ہے, یہ زبان ہے اس کی. توڑے کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھ نہیں, یونس صاحب سمجھ سکتے ہیں کیونکہ پنجابی خالص رکھتا ہے نا. توڑے کا مطلب ہوتا ہے پاویں. اب سمجھے پنجاب میں پاویں رد کرتے پاویں قبول کرتے. توڑے رد سوال کرے سے, یہ میں نے جھولی پھیلائی ہے, تیرا دل تو چاہے تو اس کو رد کر دے, تو چاہے تو قبول کر لے. توڑے رد سوال کرے سے توڑے عرض قبولے, میں نے دوئی جہانی پھڑیا دامن آل رسولے. مجھے غرض نہیں, میں نے تو اپنا ہاتھ دامن آل رسول پہ رکھ دیا. سبحان اللہ. آگے کہتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا. یہ ہے جی سنی, جن کو لوگ خارجی کہتے ہیں, جن پہ الزام لگاتے ہیں جی محبت نہیں کرتے. کوئی سنی دکھاؤ جو اہل بیت کی محبت کا دم نہ بڑھتا ہو. عمومی اہل بیت سے یہ کہتے ہیں, حسن و حسین سے کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے؟ کہتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا, میں کنگال زیانی, پاؤ خیر محمد تائیں, صدقہ شاہد. سبحان اللہ. اب پورے اہل بیت کی محبت فرض ہوئی. اب سن, میں بات ختم نہیں کرتا ہوں, 4-5 حدیثیں ابھی سنانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بیٹھا رہے تو شام تک حدیثیں ہوگی اللہ کے کرم سے. سبحان اللہ. میں تھوڑا سا اپنے مضمون پہ آتا ہوں. پورے اہل بیت کی محبت. اہل بیت کا گھرانہ, اس کی 3 قسمیں اہل بیت. یہ ایک ہیں اصل اہل بیت, ایک ہیں داخل اہل بیت, ایک ہیں لاحق اہل بیت. یہ جمعے ہوتے ہیں نا, جمعے کے تو خود میں ہوتے ہیں, یہ 15 منٹ کی تقریریں نہیں ہوتی, یوں نہیں ہوتے نماز پڑھنے. جمعے کا مقصد کوئی تعلیم و تعلم بھی ہوتا ہے. مولانا جو تقریر کرتا ہے جمعے پہ بیٹھ کے, اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نہیں 10 منٹ تقریر ہے جی, مولوی صاحب کر لو جی, انتظامیہ پیچھے سوار ہوتی ہے, اگلا جمعہ اور پڑھنا ہے, 3 جمعہ ایک جمعہ سے میں, وہ کیا پڑھائے گا, کیا دے گا تجھے؟ کون سا وقت ہوتا ہے سمجھانے کا, کون سا وقت ہوتا ہے سیکھنے کا؟ سکھائیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں تو آئے گا کیسے؟ اہل بیت کی 3 قسم. اصل اہل بیت, یہ وہ اصل نہیں جس کے بدلے میں نقل ہوتا ہے, نہیں, اس کی اپنی ٹرمینالوجی, اپنی اصطلاح ہے. یہ اہل سنت نے, اہل اسلام نے خصوصی ایک اصطلاح رکھی. اصل اہل بیت پہلا نمبر ہے, داخل اہل بیت دوسرا نمبر ہے, لاحق اہل بیت تیسرا نمبر ہے. سبحان اللہ. میں اس کی تشریح زیادہ نہیں کرتا ہوں, ذرا توجہ رکھیں. تو اصل اہل بیت سب سے اونچا مرتبہ. اصل اہل بیت پورا سرکار کا نہیں, پورا گھرانہ نہیں, پورے گھرانے میں تو داخل اہل بیت, پورے گھرانے میں وہ ہے جن پر زکوٰۃ حرام, جن پر صدقات واجبہ حرام. کون ہے؟ آل علی, آل جعفر, آل عقیل ہیں, آل عباس ہیں, آل حارث ہیں. 5 خاندان ہیں 1400 سال سے جن پر زکوٰۃ حرام ہو چکی. علی کی پوری نسل کسی بچے سے, صرف حسن و حسین سے نہیں, حضرت علی کی کسی بھی اولاد سے کوئی علی آیا ہو اس پہ زکوٰۃ حرام. جعفر طیار کی ساری اولاد پر زکوٰۃ حرام ہے قیامت تک. حضرت عقیل بن ابی طالب کی ساری اولاد پر زکوٰۃ حرام ہے. عباس بن عبد المطلب کی ساری اولاد پر زکوٰۃ حرام ہے. آل حارث, حارث کا بیٹا عبیدہ بن حارث, ان کی ساری نسل پر زکوٰۃ حرام ہے قیامت. یہ ہے داخل اہل بیت. اصل اہل بیت میں کون سے نفر؟ سرکار کی بیویاں, سبحان اللہ, بیٹیاں, سرکار کے بیٹے, اور انہی میں پھر حسن و حسین ہیں, انہی میں علی شیر خدا. سبحان اللہ. یہ اصل اہل بیت. میں زیادہ اس پر کلام تو کرنا چاہتا تھا, لیکن اب پورے اصل اہل بیت میں سب سے پیارا کون ہے؟ ایک روایت میں
تھوڑی سی بات سناتا ہوں، گھبرا نہ جانا. سبحان اللہ. ایک شخص ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں، ایک رات کو ہمیں بارگاہ رسالت میں جانا پڑ گیا. کون ہے؟ ایک چچا ہے، ایک چچا کا بھائی، چچا کا بیٹا ہے، داماد ہے. غور کرو، دونوں نے جانا بارگاہ رسالت میں. رات پڑ چکی ہے، کون جائے گی؟ سباشی بنے. وہاں تو جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتا. حضرت علی کو بھی سفارش کی ضرورت پڑی ہے. حضرت عباس کہاں کتابیں پڑھتا ہے، کہاں اپنے طالب علموں کو پڑھاتا رہتا ہے. حضرت علی حضرت عباس تلاش کرتے کون سا بندہ ہے. تلاش کرو، سرکار کی بارگاہ تک رسائی لے جائے. کس پہ نظر پڑی ہے؟ اسامہ. اسامہ کون ہے؟ خاندان مصطفیٰ کا بندہ ہی نہیں، غلام کا بیٹا ہے، زید کا بیٹا ہے. زید جس کا نام قرآن میں آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ غلام کا بچہ رنگ کیسا تھا تشبیہ نہیں دے سکتا، گھبراتا ہوں. یہ ہماری کتابوں میں لکھا جیسے کپڑا سفید ہوتا ہے نا. علامہ صاحب آپ تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں. ان کے باپ کا رنگ یوں تھا. سبحان اللہ. اسامہ کا باپ ہے زید، ان کا رنگ یوں تھا، اتنا خوبصورت. کہتے بیٹے کا رنگ اس کے الٹ تھا. اسامہ آج کل کے تشبیہ تو نہیں دے سکتا میں، کس لیے میں تشبیہ دوں. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں یہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہننا جائز نہیں. یہ بھی سمجھ، ٹوپیاں پہننا، پگڑیاں کالی باندھنا، باسکٹیں کالی، کوڑ پہن کے آ جانا. یہ اہل سنت کے نظریے کے مطابق سرخ رنگ کا کپڑا جائز نہیں اس مہینے میں. سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا جائز نہیں اس مہینے میں. عام حالات میں جائز ہے کیونکہ یہ مخصوص قوموں کی علامت ہے. اہل سنت کا دامن دونوں سے پاک. سبحان اللہ. اس لیے یہ دھیان رکھنا، پگڑی باندھتے ہو عام حالات میں سیاہ پگڑی باندھو بہت اچھی، سیاہ ٹوپی پہنو بہت اچھی، سیاہ جوبہ پہن کے بہت اچھا. کدھر رضا صدیقی صاحب جوبہ پہن کے کالا علی پہن، خلیفہ ہے نا، یہ خلیفے بنتے ہیں ہمارے دور میں. ہم جیسے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں یہ پنجابی لباس ہی پہن کے آتے ہیں. تو میں جو بات اتنا ان کا اس طرف رنگ تھا. اور حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ہم نے جس کو سفارشی بنایا، بارگاہ تک رسائی، سرکار کی بارگاہ تک رسائی کر لے، یہ بچہ تھا اسامہ. سبحان اللہ. اور اسامہ کی میں کیا شان بیان کروں. کسی گھر کا بندہ، نسل ہی نہیں ملتی مصطفیٰ سے، خون ہی نہیں ملتا، قبیلہ نہیں ملتا، خاندان نہیں ملتا، غلام کا بچہ ہے. پیار دیکھو. ایک جامع ترمذی میں حدیث ہے، مفتی صاحب نے، ایک علماء نے، حماد صاحب نے، محمود صاحب نے پڑھی ہوگی. عائشہ صدیقہ کہتی ہے سرکار اسامہ کا انتخاب کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کتابیں پڑھتے ہیں، ڈاکٹر اشرف صاحب یہ فاضل دستے نظامی کتابیں پڑھتے ہیں پوری، دیکھیں پڑھتے ہیں اس عمر میں. یہ ENT بھی ہیں اور GP بھی ہیں، اور اللہ نے کمال کرم کیا ہے کہ مڑ کے پھر کتابوں کی طرف. سبحان اللہ. انتخاب کیا ہوتا ہے؟ سرکار انتخاب مسئلہ سمجھاؤں. انتخاب میں لفظ زبان پہ نہیں لگتا، ڈرتا ہوں کہ سرکار کی جان ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے وضو کے باب میں المزمزۃ، آنکھ ڈالیں میری نام میں، گھبرائیں نہیں، میں مسئلہ سمجھاؤں گا. المزمزۃ والاستنشاق بالید الیمنی والانتخاط بالید الیسری. یہ وضو میں کلی کرنا دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، ناک میں پانی چڑھانا دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے. اگلا انتخاط والانتخاط بالید الیسری، ناک جھاڑنا صاف کرنا بائیں ہاتھ سے ہوتا ہے. اب لوٹ کے آ، حضرت عائشہ کہتی میں نے سرکار کو دیکھا، یہ اسامہ کا انتخاب کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا. سبحان اللہ. غلام کے بچوں سے پیار کا حال یہ تھا، یہ اسامہ ہے. سبحان اللہ. اور جب اسامہ عمر کے سامنے آیا نا، آج لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، یزید کو حسین کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں. میں مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یزید کو حسین کے مقابلے میں شہزادہ کہنا یہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت، سب سے بڑی جہالت ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے. یزید کو کس بھروسے پہ کہتا ہے
कहता मीर माविया का बेटा है। तो पहले मीर माविया से तो पूछना बेटा भी मानते क्या नहीं। मैं समझा देता हूं कुरान से मसला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के बारे में अल्लाह से कहा था मौला मेरा बेटा, तो रब ने क्या कहा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह ये तेरा नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम जोली फैला के थे मौला मेरा है ना, क्यों नहीं? फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि तेरे जैसे अमल नहीं रखता, अब तेरा नहीं। हम कहते हैं नूह का बेटा नूह जैसे अमल न करे, अपने बाप का नहीं रहता, तो यजीद बदबख्त मुआविया का कैसे रहता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्म सितम ढाए फिर कैसे मीर मुआविया कहा जाता? सुभान अल्लाह। शायद आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मैं कहता हूं ये तो फासिक है, फाजिर है, जरील अल कबायर है, पलीद है, बदबख्त है, नंगे खानदान है, नंगे इस्लाम है, नंगे कौम है, पूरी कौम के लिए आर का शर्म का बायस है। कयामत तक के लिए इसकी बदबख्ती की बातें होती हैं। बिल फर्द वल मुहाल, तवज्जो रखे बात की तरफ। बिल फर्द वल मुहाल, इसके दामन जिंदगी पर गुनाहों की अलाइश का एक दब्बा भी ना हो। हजरात तवज्जो कीजिए, मुझे पानी की जरूरत नहीं। गुनाहों की अलाइश का एक दब्बा भी ना हो, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक इसका पूरा दामन जिंदगी शबनम के कतलों की तरह पाक हो, चांद और सूरज की किरणों शुआओं की तरह पाक हो, और बहते हुए पानी से भी ज्यादा पाक हो। फिर भी हुसैन के मुकाबले में शहजादा नहीं माना जा सकता। बेशक बेशक। क्यों? ये फतवा मैंने दिया, फारूक आजम से पूछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने माले गनीमत आया है। देख फिर सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे। माले गनीमत आया ना, सहाबा के बेटे आए, सबको 3-3 हजार। अपना बेटा आया अब्दुल्ला बिन उमर, मुहद्दिस है, खुद सहाबी, बाप सहाबी, सरकार की हम रकाबी में जंगे लड़ने वाला, उसको भी 3,000। अभी अब्दुल्ला गया ना, पीछे उसामा आ गया, देने वाले ने वही तकसीम रखी ना। फारूक आजम ने फरमाया क्या करता है, सुभान अल्लाह, 3,000 500 बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का तो शान ही और है, उसामा को 3500 दिया, 500 बढ़ा दिया। अब्दुल्ला बिन उमर लौट आया, कहता है कुरैशी मैं हूं, मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है, अब्दुल्ला मैं हूं, सरकार की हम रकाबी में जंगे मैंने लड़ी, फलां जंग में मैं था, फलां में मैं था, फलां में मैं था, फलां में मैं था। ये बच्चा छोटा सा खेलता फिरता, ना कुरैशी ना मक्की ना अरबी, इसको मुझ पर तरजीह देते हो। सुभान अल्लाह। अब सुनो फारूक आजम का फतवा। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा ले मफद्दलता उसामा अलैया, मुझ पर उसामा को फजीलत देते हो अब्बा जान। हजरत उमर मिंबर छोड़ आए, नीचे आके कहते हैं अरे अब्दुल्ला, तू अब्दुल्ला है, ये उसामा है, तेरा बाप उमर है, इसका बाप जैद है, तो तेरे बाप उमर से जैद प्यारा था, तो इससे ज्यादा प्यारा उसामा था। मैं ये नहीं देखता खानदान किसका बड़ा है, मैं ये देखता हूँ मुस्तफा को प्यारा कौन था उसको। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम ये कहते हैं कि जो अपने बेटे अब्दुल्ला को सरकार के गुलाम के बेटे पे तरजीह न दे, वो अपने बेटे को हुसैन का मुकाबल कैसे समझ सकते? सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। फतवा अब्दुल्ला बिन फारूक आजम ने दिया। मैं कहता हूं उमर का बेटा तो क्या, खुद सिद्दीक अकबर का बेटा भी हो। सुभान अल्लाह की आवाज ना आए। सुभान अल्लाह। खुद सिद्दीक अकबर का बेटा भी हो, हुसैन के मुकाबले में शहजादा नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि यहाँ मुकाबला अबू बकर अली में नहीं, यहाँ मुकाबला नहीं है, यहाँ फजीलत की बात यह है कि वो अबू बकर का बेटा है, हसन हुसैन मुस्तफा के बेटा। सुभान अल्लाह, मुस्तफा के बेटे का मुकाबला कौन है? सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत उसामा, हजरत अली ने सिफारिशी बनाया, जाओ रात का वक्त है, सरकार से कुछ हाजिरी देनी है। चचा भतीजा दोनों आए, हजरत उसामा गए, उनके लिए इजाजत है, सुभान अल्लाह, कोई और भी जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात,
قرآن پڑھا ہو تو مصطفیٰ کے گھر کے آداب رب نے سکھائے. سبحان اللہ. باہر کھڑا ہو دروازے پہ دستک دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے دے لو, مفتی صاحب کا گھر ہے دے لو, پیر صاحب کا گھر ہے دے لو, حاجی بشیر صاحب کا گھر ہے دے لو, بڑے چھوٹے بادشاہ سب کا. مصطفیٰ کی باری آئی ہے, سبحان اللہ. کھڑا ہو انتظار کر. سبحان اللہ. یہ بڑا ضروری کام کہتے تجھے ہے نا. سبحان اللہ. کیسے سمجھائیں گی؟ کہتے میری کام نکل جائے گا. کہتے تجھے پتہ نہیں آ گئے تو ڈوبے سورج پلٹا لیتے ہیں, سبحان اللہ. آ گئے تو جاتی جانے واپس لے آتے ہیں. سبحان اللہ. دستک نہیں دی. یہ اسامہ ہے نا, آدھی رات کو گیا. کہتے ہیں ان کی سفارش پہ گیا تھا. چل کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا سرکار علی آئے ہیں, عباس آئے ہیں, ملنا چاہتے. سرکار نے فرمایا تجھے معلوم ہے کیا کہیں گے؟ سنو پھر جو کہہ دی سرکار کو دماغ کے پیچھے کا پتہ نہیں. فرمایا معلوم ہے کیا کہیں گے؟ جا ترمذی اٹھا کے دیکھ. حضرت اسامہ کہتے سرکار مجھے کیا پتا؟ فرمایا تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اہل سنت کے نظریے ہیں. بات تیرے دل میں ہو مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے, بات تیرے دماغ میں ہو مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے. زمانہ کائنات میں حرکت کرے مصطفیٰ کو. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا اسامہ مجھے معلوم ہے کیا کہیں گے. سبحان اللہ. آ گئے دونوں. حضرت علی شیر خدا آئے, حضرت عباس آئے, آگے پوچھتے سوال ہوئے جواب ہوئے. پھر پوچھا کہتے ایو اہلک احب الیک. سرکار ایک رات سے پردہ تو اٹھا دو. سبحان اللہ. اور میں پوچھو کیا پوچھنا؟ کہتے ہیں آپ کا گھرانہ ہے, گھرانے میں سب سے پیارا کون ہے؟ سبحان اللہ. حضرت علی نے سوال کیا, حضرت عباس نے سوال کیا, چچا پوچھے بھتیجا پوچھے کس کا نام آئے گا؟ پوچھتے ایو اہلک احب الیک, آقا بتاؤ سب سے پیارا کون ہے؟ گلے قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی, رحمتوں کے پھول برسا دیے میرے آقا نے. فرمایا فاطمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملکہ فردوس بری, نور چشم رحمت للعالمین, ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا, عظمت کا در نہاں, عفت کا گنجے گراں, شہزادی کون و مکان, سیدۃ النساء اہل الجنہ. سبحان اللہ. سرکار نے خود فرمایا سب سے پیارا گھرانے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا کو کچھ اور خواہش تھی نا. کہتے ثم من, پھر کون پیارا ہے؟ جاؤ حدیث اٹھا کے دیکھ لو. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں اسامہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کدھر ہے مرید جو سمجھ دے میرا پیر اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتا ہے مجھ سے نہیں. وہ پیر کیسا جو اپنے نسب کے بیٹوں کو مریدوں میں ترجیح دے جائے. اس کی نظر میں بچے بچے ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کی نظر میں اللہ کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. سرکار نے کہا علی تیرے بعد جو پورے اہل میں پیارا ہے اسامہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضرت فاطمہ کے بعد جو سب سے پیارا ہے اسامہ. پھر حضرت علی کہتے ہیں پھر پوچھا میں نے ثم من. سرکار نے فرمایا ثم انت. سبحان اللہ. علی پھر تو. سبحان اللہ. اس حدیث میں اسامہ کے بعد رکھا ہے. میں وہ ترتیبی حدیث سنا رہا ہوں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ کہا نا سرکار نے پھر تو پیارا ہے. ادب باس آگے بڑھے. کہتے سرکار پھر بھتیجا بازی لے گیا نا. سبحان اللہ. چچا پیچھے رہ گیا. سرکار مسکرا پڑے, مسکرا کے فرمایا یہ چچا ہجرت میں بھی پیچھے رہ گیا تھا. سبحان اللہ. ہجرت میں پیچھے رہ گیا تو اب کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہاں پہ حضرت فاطمہ کو سب سے آگے رکھا. حضرت انس بن مالک کی روایت آتی ہے, کہتے سرکار کی بارگاہ میں سوال ہوا ایو اہل بیت کا احب الیک. پورا گھرانہ اہل بیت کا پیارا ہے. فاطمہ پیاری, علی پیارا, عائشہ صدیقہ پیاری, اسامہ پیارا. سب گھرانے سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے سب سے آگے رکھا. مجھے سب سے زیادہ حسن پیارا ہے, سب سے زیادہ حسین. اسی وقت حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا فاطمہ میرے بیٹوں کو تو بلا. سبحان اللہ. غور کرو گے؟ نہیں ابھی نہیں غور کیا. یہ نہیں فرمایا اپنے بیٹے بلا. سبحان اللہ. کیسے سمجھا سکتا ہوں میں؟ کبھی کسی موقع پہ مجھے بتاؤ سرکار نے کہا ہو اس کے بیٹے ہیں. جب بھی بات آئی حسن و حسین کی فرمایا میرے بیٹے ہیں, میرے بیٹے ہیں, میرے. سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا میرے بچوں کو بلا. حضرت خاتون جنت لائی نا
تو لا کے کہتی جب میں نے پیش کیا سرکار نے برفتگی کے انداز میں دونوں کو اپنے بالوں میں بھر لیا, اپنے سینے سے لگایا, فَيَشُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا, سرکار ان کو اپنے سینے سے لگاتے جاتے تھے, سونگتے جاتے تھے, چومتے. سبحان اللہ. جب بندے کہتے دیکھو جی بچے ہیں, چومنے کی تو ساتھ سمجھ آتی ہے, سونگنے کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ. حدیث پڑھ لے, سرکار نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا, حسن و حسین دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں, پھولوں کو سونگا بھی جاتا ہے, چوما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر تو سرکار نے چوما نا. ایک اور رواسی یہ اسامہ کہتے ترکت النبی, تھک تو نہیں گئے. سبحان اللہ. تقریر اب شروع, سبحان اللہ. یہاں تک تو میں نے آپ کو تیار کیا ہے کہ اہل بیت کو سننا کیسے, سبحان اللہ. حسین کا گھرانہ کیسا, حسن و حسین کیسی ہستیاں ہیں. یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت کا سٹیج اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. لوگوں کی تقلید میں سٹیج نہیں لگتے کہ فلاں نے لگایا ہم نے بھی لگایا, نہیں. ہم کسی اور کی تقلید کے پیروکار نہیں ہیں, ہم مصطفیٰ کے فرمان کے پیروکار, مصطفیٰ کے فرمان سے. حضرت اسامہ کہتے میں گیا تھا آدھی رات, کام دیکھو کب پڑھتے, ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ, کہتے ایک رات آدھی رات کو بارگاہ رسالت میں کام کی غرض سے گیا, سرکار نے لوٹایا نہیں, لوٹ جا. سبحان اللہ. اس گھرانے سے تو فاطمہ جبریل کو لٹا دیتی ہے, چلا جا. سبحان اللہ. تو یہاں تو حضرت اسامہ آئے, سرکار نے لٹایا نہیں. کہتے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادري ما هو, کہتے سرکار جیسی حالت میں تھے نا ویسی آ گئے. باہر تشریف لائے تو کمبل اڑے ہوئے, سردیوں کا موسم تھا, لحاف اڑے ہوئے, کہتے لحاف لیے باہر آ گئے. کیسا سراپا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نے جو شعر پڑھا تھا تو کسی وقت بھی آ جائیں گے, انتظار شوق میں آنکھیں بچائے رکھنا. وہی کہتے ہیں جو کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر, وہ ہر وقت انتظار میں رہے, کیا بولا کب گھڑی آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ مرزا غالب کا شعر ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی, سبحان اللہ. اور آج ہی گھر میں بوریا نہ ہو. میں نے کہا کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی تو کیا کہہ گیا ہے. یہ الطاف سنالی کا ہے, میں مرزا غالب کا ہے. وہ کہتا ہے خبر گرم ان کے آنے کی. سبحان اللہ. زندگی جن کے انتظار میں بیٹھا تھا نا آج آ رہے ہیں, آج ہی گھر میں بوری ہے, آج انتظام ہی نہیں ہو سکا, میں کیا کروں. اسی لیے کہا ہر وقت انتظار میں بیٹھ, جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد ایہو پڑھایا ہوں. سبحان اللہ. ہر دم انتظار میں بیٹھ. حضرت اسامہ کہتے ہیں سرکار آئے کمبل اڑے ہوئے, کہتے ہیں وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ, سرکار کسی چیز کو اپنی بغل میں لیے ہوئے, کمبل کے نیچے کوئی چیز چھپی, میں نہیں جانتا. کہتے پھر ہوا کیا, فلما فرغت من حاجتی, جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا نا پھر میں نے کہا ما هذا الذي انت مشتمل علی شیء, اسامہ تیرے مقدر پہ قربان جائے, مصطفیٰ سے ہم کلامی کرتا ہے, سبحان اللہ. مصطفیٰ سے سوال کر لیتا ہے تو. اسامہ پیارا اتنا, کہتے میں نے کہا سرکار ذرا کمبل تو پیچھے ہٹاؤ, دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے. کہتے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا گیا. فَكَشَفَهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى بَارِكَيْهِ, سرکار نے کمبل پیچھے پھینکا, دیکھتا کیا ہوں, ایک بغل میں حسن ہے ایک بغل میں حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے تعجب ہو گیا, خلوت میں بھی ساتھ, جلوت میں بھی ساتھ, تنہائی میں بھی ساتھ, انجمن میں بھی ساتھ, ادھر بستر پہ بھی ساتھ, ادھر چارپائی میں بھی ساتھ, ادھر باہر گلی میں آئے ہیں پھر بھی ساتھ, جدائی گوارا نہیں کرتے. کہتے جب میرا تعجب دیکھا نا تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاذا نبنایا وابنبنتی. کیا جملہ ہے, ہاذا, ڈاکٹر صاحب سمجھے, ہاذا کیسے حمزہ وصل گرتا ہے, ہاذا نبنایا وابنبنتی, میرے بیٹے ہیں, سبحان اللہ. کیونکہ میری فاطمہ کے بیٹے ہیں. ساتھ ہی دعا کے لیے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں, اللہم انی احبہما فاحبہما وحب من یحبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے پیار کر, اور جو قیامت تک ان سے پیار کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ حسن و حسین کی محبت رب کا محبوب بناتی ہے. سبحان اللہ تو کیا سمجھتے یہ محفل ان کی شان میں جو سجائی گئی ہو رائے گا جا سکتی؟ حسن و حسین اتنے پیارے ہو گئے کہ جو بندہ ان سے محبت کرے رب اس بندے سے بھی محبت کرے. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے اپنے نانا جان کی بارگاہ سے ظاہر کا بھی فیض پایا ہے, باطن کا بھی فیض پایا ہے. حضرت علی کا فرمان ہے, کہتے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. میرا بیٹا حسن اپنے سر سے لے کر اپنے سینے تک, اپنے بدن کے ایک ایک رونگٹے میں یا ناف تک, اور میرا بیٹا حسین اپنے سینے سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک, اپنے بدن کے ایک ایک رونگٹے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر ہے. سبحان اللہ. محمد رضا اسی کے ترجمے میں کہتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. سبحان اللہ. یہ احمد رضا کا کلم بھی دیکھو کیسے اٹھتا ہے, کہتے ایک سینہ تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے, نیما نور کا صاف شکل پاک ہے, دونوں کے ملنے سے عیاں خط توام میں لکھا ہے دو برکہ نور کا. سبحان اللہ. اور ان شہزادوں کے ساتھ محبت کا حال کیا ہے؟ جامع ترمذی کی مشہور روایت آپ سنتے ہیں. عبداللہ بن عباس راوی کہتے سرکار نے امام حسن کو کندھے پہ بٹھایا. یہ بچے کندھے پہ بٹھائے جاتے ہیں, نواسے بٹھائے جاتے ہیں, بیٹے بٹھائے جاتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کا بٹھانا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن عباس راوی ہیں, ابو عیسیٰ ترمذی اپنی جامع میں لائے, کہتے سرکار نے حضرت امام حسن کو بٹھایا. کس کو؟ حسن کو بٹھا کے ایسے چلے نا گلی میں. ایک صحابی کی نظر پڑی, دیکھا اس نے, صدقے ہو گئے, واری چلا گیا. کیا کہتے ہیں نعم المرکب رکبتا یا غلام, بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پہ تو سوار ہوا ہے. سبحان اللہ. ابھی سرکار کے کان میں اس کی آواز ٹکرائی تھی نا, برداشت نہیں کیا, پلٹ کے فرمایا نعم الراکب ہوا ھذا, صرف سواری کیوں دیکھتا ہے, سوار بھی تو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ روایت عبداللہ بن عباس کی, ابو عیسیٰ ترمذی نے لکھا ہے. اور کندھے پہ کون ہے؟ امام حسن. اب ایک اور روایت بھی سن, اس کی کتاب کون تھی؟ کشف المحجوب. لکھنے والا کون؟ داتا علی حجویری. سبحان اللہ. راوی کون؟ فاروق اعظم. سبحان اللہ. فاروق اعظم کہتے ہیں میں کاشان اقدس پہ گیا, دیکھا کیا سرکار اپنے گھر کے صحن میں, چشم تصور میں منظر لانا. سبحان اللہ. کہتے گھر کے صحن میں سرکار نے اپنی پوشت پہ حسین کو بٹھایا. اور کیسے تھے؟ چلتے نہیں تھے, کہتے زانوں کے بل. سبحان اللہ. کون سمجھا سکتا ہے, کس کو سمجھ آ سکتی ہے؟ کہتے زانوں کے بل حسین کو اپنے کندھے پہ نہیں پوشت پہ بٹھایا, اور ایک رسی حسین کے ہاتھ میں دی. اس رسی کا ایک سرا حسین کے ہاتھ میں, دوسرا سرا سرکار کے دانتوں میں. حضرت فاروق اعظم سے روایت لائے ہیں داتا علی حجویری, کہتے میں نے دیکھا حسین جدھر کو رسی کھینچتا ہے مصطفیٰ کا چہرہ ادھر پھر. سبحان اللہ. کہتے پھر میں نے کہا نعم المرکب رکبتا یا ابا عبداللہ. یہ حضرت امام علی مقام کی کنیت ہے ابو عبداللہ. کہتے میں نے کہا اے ابو عبداللہ کتنی اچھی سواری ہے. فاروق اعظم نے تعریف کی, کہتے ہیں ابھی میں نے کہا ہی کہ سرکار پلٹ کے کہتے ہیں نعم الراکب ہوا یا عمر. عمر صرف سواری دیکھتا ہے, سوار بھی تو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. زمانہ مصطفیٰ پہ ناز کرتا ہے, مصطفیٰ حسن و حسین. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر, ابھی اور بیان ہونا چاہیے. بے شک. یہی شہزادے ہیں جن کو ظاہر سے باطن سے مصطفیٰ کا فیض, جن کے لیے سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, جن کے لیے سرکار نے ممبر کے خطبے چھوڑے. ممبر پہ جب بندہ خطبہ دیتا ہے نا, یہ میں جمعۃ المبارک پر یہ مضمون تھا میرا اس حدیث پر, کہ سرکار ممبر پہ بیٹھے خطبہ دیتے تھے, حسن حسین کے لیے خطبہ چھوڑا. آپ نے کبھی خطبہ دیے؟ ایک ہوتا ہے ڈینگے مارنے والا ملا, لطیفے سناتا رہتا ہے, کہانیاں بکتا رہتا ہے.
توجہ رکھو حضرات، اس کی بات میں نہیں کرتا جس کو ذرا بھی احساس ذمہ داری ہو کہ یہ ممبر مصطفیٰ کا ہے، اس ممبر پہ باوضو بیٹھتا ہے، با طہارت بیٹھتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، کئی دن پڑھتا ہے، پھر ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہے. پھر اس سے پوچھو کہ کس قدر نازک موقع ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی مجھ سے کلام میں پوری قوم گمراہ ہو سکتی ہے، کیونکہ امام ہوتا ہے نا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں، حضرت علی کے خلیفہ. وہ کہتے ہیں مجھے ایک بچی نے عقل سکھائی، چھوٹی سی بچی تھی. کہتے کیسے؟ کہتے میں ایک دن جا رہا تھا، بارش برسی، پھسلن بہت تھی، میرے آگے بچی چھوٹی سی مشتہا نہیں تھی. تو کہتے میں نے کہا بیٹی ذرا سنبھل کے چلنا، پھسلن بہت ہے. اس کہتے پلٹ کے پیچھے دیکھا، مجھے پلٹ کے کہتی خواجہ حسن بصری ہو؟ کہتے میں نے کہا وہی ہوں. کہتے میں گری تو اکیلی گروں گی، تو سنبھلنا، تو گرا تو زمانہ ہی گر جائے گا. سبحان اللہ. کہتے مجھے وہ بچی سمجھا گئی ہے مسئلہ. تو یہ امام بہکے نا، ساری مسجد گئی، مقتدی گئے، بہت نازک ترین موقع، پہچانتا بھی نہیں. آپ آتے ہیں نا، آپ شاید سمجھے بھی آپ پہ نظر ہے، ڈاکٹر صاحب آئے، فلاں آیا، کبھی نظر کو اسے نہیں پتا ہوتا کون آیا. وہ تو اسے اس کی نظر ہو، دیکھا تراویح پڑھاتا ہے، اللہ کے کرم سے فقیر حافظ ہے، تراویح پڑھاتا ہے نا، اس کی نظر ادھر ہوتی ہے، یہ صفحہ ایسے الٹا گیا اسے نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ لو اسے نہیں پتا، ذرا سے توجہ ہٹی نا منزل گئی. یہی مقام ہوتا ہے تقریر میں. سرکار کے بارے میں کہا کانا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یہ دونوں شہزادے آئے، علیہما قمیصان احمران جمشیان یاسران، دونوں بچے شہزادے تشریف لائے مسجد میں، لمبے لمبے چوبے پہنے ہوئے سرخ رنگ کے. بچوں نے، آقا کونین نے دیکھا ان چوبوں کی وجہ سے تھوڑے پاؤں میں پڑتے، گر جاتے، پھر اٹھتے ہیں. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، سرکار منبر سے نیچے اتر آئے، خطبہ چھوڑ دیا، آگے ان بچوں کو اٹھا لیا، اٹھا کے پھر سرکار ان کو اپنے منبر پہ لے گئے. سبحان اللہ. جن بچوں کے لیے سرکار نے منبر کے خطبے چھوڑے ہوں، سبحان اللہ. جن کو کبھی سینے پہ رکھا ہو، جن کو کبھی لعاب دہن چسایا ہو، جن کے منہ میں کبھی اپنی زبان رکھی ہو، جن کو کبھی اپنی گود میں کھلایا ہو، جن کے لیے کبھی اپنے سجدے لمبے کیے ہو، جن کے لیے کبھی اپنی نمازوں کی حیرت بدلی ہو، انہیں یزیدیوں بدبختوں کے ہاتھوں میدان کربلا میں وہ شہزادہ شہید. عزیزان گرامی قدر، امام علی مقام نے پھر وہ جو سبق مصطفیٰ نے دیا تھا اس کو دہراتے. سبحان اللہ. حدیث کے اندر امام علی مقام کی شہادت کے قریب سارے واقعات، میرا نظریہ یہ ہے کہ تاریخ کے کسی ایک صفحے میں بھی حسین کی شہادت کا نام و نشان نہ ملے. مصطفیٰ کا جو فرمان پڑا ہے حسین کی شہادت کی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے وہ کر. سبحان اللہ. شہیدوں کی شہادت کی داستانیں ان کے شہید ہونے کے بعد لکھی جاتی ہیں، حسین کی شہادت کی داستان ان کے شہید ہونے سے پہلے لکھی. سبحان اللہ. زمانہ شاعر بیان کرتے، تاریخ دان بیان کرتے شہیدوں کی شہادت کی داستان. حسین کی شہادت کی داستان کسی اور نے نہیں، وہی الہی کی زبان میں گئے. سبحان اللہ. اے حسین ابن علی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں، لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گم، لالا کفن، لالا بدن. اے چمن اندر چمن ہے زندگی ہی زندگی تیری حیات. اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے. سبحان اللہ. گفتگو مجھ فقیر سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا الحمدللہ. سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت انداز میں فضائل اہل بیت بیان فرما رہے تھے قبلہ فاضل العلماء حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب. اللہ تبارک و تعالی حضرت صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ عافیت و رحمت اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ العزیز مختصر سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ختم شریف ہوگا. ختم شریف کے بعد قبلہ مفتی صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے. تو
جو احباب جنہوں نے کلمات طیبات قرآن حکیم اور ذکر و اذکار پڑھا ہے وہ نیت کر لیجئے گا. دعا کے دوران قبلہ مفتی صاحب کے مل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں قبلہ برادر اکبر جناب صاحب محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند اشعار صلاۃ و سلام کے لیے. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا تو سلام شمع بز میں تو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا وصف گوش نبی اور میں کج مجذوباں ہے سجود القمر اسماع جن کی شان اور جن پہ قربان حسن سماعت کی جان. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ابر جود و عطا کس پہ برسا نہیں تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھا نہیں. کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں. ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام احباب تشریف رکھیں. ایک بار پھر میں اپنی جانب سے انتظامیہ کے ساتھیوں اور تمام احباب اور نمازیوں کی جانب سے قبلہ مفتی صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھ مہمانان گرامی تشریف لائے
خاص طور پر حضرت علامہ مفتی اصغر علی صاحب، خلیفہ زاہد صدیقی صاحب اولڈن سے تشریف فرما ہوئے، دیگر جو بھی مہمان تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کو اس دین و دنیا کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حاجی محمد یاسین صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا گیا ہے۔ محمد امین مرحوم کی اہلیہ کافی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے۔ شیخ محمد شبیر صاحب کے لیے دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے۔ محمد سلیم صاحب کی طرف سے 10 سپارے سورہ یاسین شریف لاتعداد، سورہ ملک لاتعداد، آیت الکرسی اور درود پاک لاتعداد پیش کیا گیا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سید اطہر حسین شاہ صاحب کی طرف سے 10 سپارے، محمد اشرف صاحب کی طرف سے 2 قرآن پاک اور اس کے علاوہ 200 پاؤنڈ مسجد کے سولر پینل کے لیے خدمت کی ہے انہوں نے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ ہمارے جناب حاجی محمد صدیق چشتی صاحب کے بیٹے محمد شکیل صاحب کو فالج اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ مؤذن حاجی بشیر صاحب کی فیملی کی طرف سے 50 سورہ یاسین، 50 سورہ رحمان، سورہ مزمل، 50 سورہ ملک، درود تاج اور دیگر متفرق صورتیں پیش کی گئی ہیں۔ اور جن احباب نے جس طرح سے بھی اس پروگرام میں حصہ ملایا ہے، لنگر میں حصہ ملایا ہے، یہ تمام کے لیے قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی سیدنا امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے صدقے سب کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ الہی آج کی یہ پروقار تقریب ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ملک فرما دیں تاکہ مزید سب کی حاضری ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل